أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے خطبے کا موضوع ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان یعنی آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمان کا رکن ہے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ایمان کے پلرز کہے جا سکتے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، ان میں سے ہے آخرت پر ایمان لانا۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا، یہ ایمان کا رکن ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر اور تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان لانا، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے، ارکان ایمان میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دن کہ جب اللہ رب العالمین بندوں کا حساب و کتاب لے گا، جو یوم الدین ہے، یعنی جزا کا دن، بدلے کا دن، کہ جس دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا اور اہل جنت کے تعلق سے فیصلہ فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جہنمیوں کے تعلق سے فیصلہ فرمائے گا، ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو وہ آخرت کا دن ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی جس دن حساب و کتاب ہوگا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان سے مراد یعنی اللہ رب العالمین نے جو کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، جو صحیفے اپنے نبیوں کو عطا کیے، جن میں آخری کتاب اللہ رب العالمین کی قرآن مجید ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو اس چیز پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کی یہ کتابیں بھی، یا اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ برحق تھیں، برحق ہے، اس چیز پر ایمان لانا۔ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو کتابوں پر ایمان لانا
اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ البتہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی اتباع و پیروی بھی لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے گی۔ اب کسی اور نبی کی اتباع اور پیروی نہیں ہے، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی تمام لوگوں پر فرض ہے، اس چیز پر ایمان لانا۔ تو آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک رکن ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا، اور وہ شخص کیسا تھا؟ اس کے کپڑے جو تھے سخت سفید تھے، صاف و شفاف، جیسے سفید ہوتے ہیں نا، جس پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو، کوئی میل کچیل میلا پن اس پر ظاہر نہ ہو، بالکل صاف و شفاف جیسے انسان نئے کپڑے پہنتا ہے، سخت سفید۔ تو کہا کہ وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے کپڑے جو تھے وہ سخت سفید تھے، اور اس کے بال جو تھے سخت سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھ رہے تھے، یعنی ایسا نہیں لگ رہا تھا دیکھ کر کہ اس نے لمبا چوڑا کوئی سفر کیا ہو، کیونکہ آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے وہ اپنے بالوں سے بھی پہچان لیا جاتا ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے، کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر سفر کے آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے کپڑوں پر سفر کے آثار نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر گرد و غبار ہوتا ہے، اس کے بال بھی اتنے زیادہ سیٹنگ سے نہیں ہوتے، لیکن یہ شخص عجیب تھا کہ اس پر سفر کے اثر بھی نہیں دکھ رہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ اس بستی کا نہیں تھا، اس لیے ہم میں سے، اگر یہ اس بستی کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ضرور جانتا ہوتا، ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور دیکھنے سے یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے۔ وہ شخص آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے لگا دیے، اپنے گھٹنوں کو موڑ کر یعنی تہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زانوں سے لگا کر، گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا، ہے نا، یعنی بالکل اس طریقے سے جیسے ادب و احترام کے ساتھ ایک شخص استاد سے علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کا ادب و احترام دل میں ہونا چاہیے، اس کی عزت دل میں ہونی چاہیے، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تب علم کی برکتیں انسان کو میسر ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں، بے ادبی سے علم نہیں پوچھا جاتا، بے علمی سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، کہ کوئی شخص، کوئی عالم کہیں چلا جا رہا دھوپ میں اور ایک ساتھ پہنچے کہ یہ مسئلہ بتا دیجیے، نہیں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا جائے، یا اس کے رہائش گاہ پر، یا کہیں وہ سلیقے سے بیٹھا ہو ایک طریقے سے، یا چل رہا ہے تو اس سے سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ حضرت 5 منٹ چاہیے تھے، تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت یہ شخص جو آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسے بیٹا؟ اپنے گھٹنوں کو موڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی بالکل قریب ہو کر، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر، اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا، بالکل ادب و احترام کے ساتھ، پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ سامنے یہ شخص بیٹھ گیا۔ ہم اس کو نہیں جانتے تھے، اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر سفر کے اثرات بھی نہیں دکھ رہے تھے کہ یہ سفر کر کے کہیں دور سے آیا ہے، بستی کا لگ نہیں رہا تھا۔ بہرحال
ہم دیکھتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. کہا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے تعلق سے بتائیے، اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے، اسلام کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان گنائے، پلرز گنائے. اسلام یہ ہے کہ تم سب سے پہلے گواہی دو اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، روزے رکھو رمضان کے جو تم پر فرض ہیں، اور اگر حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تم حج کرو. یہ اسلام ہے. اس شخص نے کہا صدقتا، بالکل تم نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اور حیرت ہوئی، یہ آدمی یسألہ ویصدقہ، یہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے درست کہا. بھائی آدمی سوال کرتا ہے اپنے علم کے لیے، کچھ لوگ امتحان کے لیے بھی سوال کرتے ہیں، پھنسانے کے لیے. مولانا صاحب کو معلوم ہے یہ نہیں، اس کے لیے کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے. سوال کرنا چاہیے اپنی زندگی کے واقعی مسائل کو سلجھانے کے لیے، معلومات کے لیے، نالج کے لیے. یہ نہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، کچھ بھی کہ دیکھیں مولانا صاحب کو معلوم ہے یا نہیں، یہ پھنس جائیں گے. نہیں، تو ان کا بھی یہی خیال تھا صحابہ کرام کا، بھائی انہوں نے سوال کیا ہوگا اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، پریکٹیکلی سوال. تو کہتے ہیں ہمیں اور حیرت ہوئی، یہ شخص سوال کر رہے ہیں اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تو تصدیق بھی کر رہے ہیں جیسے پہلے سے سوال کا جواب معلوم ہو. درست کہا، کریکٹ جواب دیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ اس شخص نے کریکٹ، صحیح کہا آپ نے. کہتے ہیں ہمیں اور حیرت ہوئی. کہتے ہیں پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں. ایمان کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھنا. پہلا اسلام کے بارے میں اور دوسرا ایمان کے بارے میں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اچھا، ایمان کا درجہ اسلام سے پہلے ہے. انسان ایمان لائے گا تو وہ اسلام میں داخل ہوگا، ایمان لائے گا تو وہ اسلام میں داخل ہوگا. ایمان کا درجہ اسلام سے پہلے ہے. کہا اچھا یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان لاؤ. معلوم ہے تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا رکن ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تقدیر پر ایمان لانا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارکان ایمان گنائے ان میں ایک چیز کیا شمار کی؟ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کا رکن ہے، یہ ارکان ایمان ہے. تو اس شخص نے پھر کہا کہ تم نے سچ کہا. اس کے بعد اور سوال کیے کہ احسان کے بارے میں بتائیے. بہرحال جب یہ شخص سوالات کر کے چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے اس کا. کہا یہ جبرائیل تھے علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانی شکل میں آئے تھے. کہا یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی سوال اس غرض سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرے پوچھنے کی وجہ سے باقی کو معلومات حاصل ہو جائے. نیت صاف ہو. نیت کیا ہے؟ کہ میں پوچھوں گا، عالم صاحب جواب دیں گے تو اس کے ذریعے اور لوگوں کو بھی علم ہو جائے گا.
لوگوں کا اس سوال کے جواب کو جاننا ضروری ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی انہوں نے سوال کی شکل میں تمہیں تمہارا دین سکھایا، تاکہ وہ سوال کریں گے اور میں جواب دوں گا، تو اس طریقے سے تمہیں اسلام کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ایمان کے بارے میں پتہ چل جائے گا، قیامت کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پتہ چلے گا، جو بھی انہوں نے سوالات کیے۔ تو یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اور اس پر علماء نے باقاعدہ اس حدیث کی تشریح میں کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی حدیث جبرائیل کی تشریح میں موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ تو آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے دن پر اس کو اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائیں۔ قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے دلائل ہیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور پھر ایک دن اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ سور پھونکے گا۔ جب پہلا سور پھونکے گا تو اس سور کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان تہس نہس ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسرا سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، تو تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے، سارے کے ساروں کو اللہ رب العالمین میدان میں جمع فرمائے گا، اور وہاں پر پھر سب کا حساب و کتاب لے گا، بڑی باریکی سے حساب و کتاب لے گا، اور بہت سو کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بنا حساب و کتاب لیے معاف بھی فرمائے گا۔ اسی حساب و کتاب کے دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، صرف اور صرف آپ کے رب کی ذات جو کہ جلال والی ہے، عظمت والی ہے، اور جو کہ عزت والی ہے، وہ ذات صرف باقی رہ جائے گی۔ روئے زمین کے سارے لوگوں کو فنا ہو جانا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، اس دن کہ جس دن تمام کے تمام لوگ اپنے پالن ہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ایک دن یہ اٹھائے جائیں گے، اور اس دن سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے پالن ہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کس غرض سے ان کو کھڑا کیا جائے گا؟ ان کا حساب و کتاب لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور جمع ہونے والے دن سے ان کو ڈرا دیجئے، یعنی آخرت کا دن، جمع ہونے والے دن سے ان کو ڈرا دیجئے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن ایک گروہ
جنت میں جا رہا ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس دن لوگوں کے صرف دو گروہ بن جائیں گے حساب و کتاب کے بعد، ایک جہنمی ایک جنتی. جن کے نامائے اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے گئے، وہ ان کے لیے پروانہ ہوگا جنت کا، وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اور جن کے نامائے اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ ان کے لیے پروانہ ہوگا جہنم کا، وہ ان کے لیے رزلٹ ہوگا جہنم کا، اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ نے اس آخرت کے دن کی تذکیر فرما کر، اس کی یاد دہانی فرما کر ارشاد فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اس دن ایک گروہ جنت میں جا رہا ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آخرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قسم ہرگز نہیں، لا اقسم بیوم القیامت، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی. نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ ملامت کرتا ہے. نفسوں کی قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوام، تو نفسوں کی قسمیں ہیں. اللہ نے اس جگہ پر نفس لوامہ کی قسم کھائی. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ وہ اس چیز کو محال سمجھتا ہے. کیا وہ اس چیز کو ناممکن سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے گا، اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے. فرمایا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو برابر کر دیں. ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر لیں گے. اس کا جسم تو بڑا ہے نا، اس کا جسم، وہ شاید اس چیز کو محال سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو ناممکن سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے جسم کو دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا، وہ اس کی تخلیق جدید کیسے فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے اس کا جسم تو بڑی چیز ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ ہم اس کی انگلیوں کے پورے تک جمع کرنے پر قادر ہیں. انگلیوں کے پورے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی، یعنی انگلی کے پورے جو ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بے انتہا عجائبات ہیں. آج دیکھیں انگلیوں کے نشانات دنیا میں پہچان کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہر دو شخص کے انگلیوں کے نشانات الگ ہوتے ہیں. دو لوگوں کے انگلیوں کے نشانات سیم نہیں ہوتے. اس لیے پہلے انگوٹھا لگایا کرتے تھے، چلا کرتا تھا، ابھی بھی چلتا ہے بعض محکمات میں، اور آدھار کارڈ وغیرہ بنا، یا آپ ایئرپورٹ سے جب کہیں جاتے ہیں ملک کے باہر یا دوسرے ملک میں انٹری کرتے ہیں تو وہاں پر بھی انگلیوں کے نشانات دیے جاتے ہیں، تاکہ جب آپ اس ملک سے ایگزٹ کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک آنے کے لیے، تو پھر انگلیوں کے نشانات دیں گے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے انٹری کی تھی، یہ اسی کا پاسپورٹ ہے، یہ اسی کے کاغذات ہیں. کہیں چہرے میں تبدیلی، چہرہ یہ بدل سکتا ہے لیکن انگلیوں کے نشانات اس کے نہیں بدل سکتے. تو انگلیوں کے نشانات ایئرپورٹ پر لیے جاتے ہیں. اس قدر اہم ہے. کتنے مجرموں کو انگلیوں کے نشانات سے پکڑا جاتا ہے کہ بھائی مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، تو ہتھیار پر انگلیوں کے نشانات جس کے ہیں پھر اس کو تلاش کیا جاتا ہے. تو انگلیوں کے نشانات، اللہ رب العالمین نے ان انگلیوں کے نشانات کا ذکر فرمایا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو جمع کر لیں، ان کو برابر کر دیں، ان کو جمع کر لیں. ہم اس چیز پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے آگے وہ نافرمانی کرتا چلا جائے.
بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ کیوں پوچھتا ہے؟ سوال کرنے کے لیے نہیں، علم کے لیے نہیں، بلکہ انکار کرنے کے لیے، تنزیہ طور پر۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، قیامت جب آئے گی آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند کو جمع کر لیا جائے گا۔ فاذا جمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، باڑھ آتی ہے، تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا ہے کہ میں کوئی جگہ تلاش کر لوں جہاں پر میں بچ جاؤں، اس آئے ہوئے طوفان سے میرا نقصان نہ ہو، میں ہلاک نہ ہوں۔ اس دن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کی جو مصیبت ہوگی، وہ سب سے زیادہ ہولناک ہوگی، وہ سب سے بڑی ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، ہے ہرگز نہیں، آج بھاگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، آج تو صرف تمہارے رب کے پاس جائے قرار ہے، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آج صرف اور صرف تمہارے رب کے پاس جائے قرار ہے۔ آج تمہیں صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر امن و امان ملے گی تو رب کے سامنے ملے گی، اور اگر وہ عذاب دے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے، اس کے فیصلے سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت اور آخرت کا ذکر اس انداز میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فرمایا کہ ان قریب تم جان لوگے، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اور یقینی طور پر اگر تم جان لوگے تو تم جہنم کو دیکھ لوگے، تم جہنم کو دیکھ لوگے، اور تم اس کو اپنے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لوگے۔ یقین کی آنکھوں سے مطلب اس طریقے سے تم دیکھ لوگے کہ پھر شک و شبے کی تمہارے نزدیک کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ابھی تو شک و شبہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے کہ ارے کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر آخرت ہوگی۔ کفار کا تو یہی حال ہے، اور بعض لوگوں کے دل میں یہ وسوسے ہو بھی سکتے ہیں کہ قبر کا حال تو مردہ جانے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لوگے، اس طریقے سے تمہارے سامنے ان تمام چیزوں کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ پھر شک و شبے کی، وسوسے کی، انکار کی کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں رہے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم نعمتوں کے تعلق سے سوال کیے جاؤ گے، نعمتوں کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا۔ کس دن؟ آخرت والے دن، اس دن تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ لہذا اے انسان اس بہکاوے میں نہ رہے، اس خوشگمانی میں نہ رہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، جب میری ہڈیاں بکھر جائیں گی، میرا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو میں کیسے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اس بہکاوے میں نہ رہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عُظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا تب ہم نئے طریقے سے پھر پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی ان کو یہ چیز عجیب لگتی ہے، یہ چیز ان کو ناممکن لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا جسم سڑ گل گیا، مٹی بن گیا، کیڑے مکوڑے کھا گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو اب ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے کتنی
اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے حوالے سے کتنی اہم بات کہی آگے. انسان جس قدر اعتراض کرتا ہے نا، اللہ جواب اس سے سخت دیتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہو، کہ تم تو بس اتنا ہی سوچ رہے ہو لیکن اتنا اور ملا لو تب بھی ہم ایسا کر دیں گے. یہ ہے اللہ کا جواب دینے کا انداز، اور یہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ قوی کوئی نہیں، ہم قادر ہیں، ہم مالک ہیں، ہم ہر چیز پر قادر ہیں. انسان جس چیز کو محال سمجھتا ہے تو جتنا سوچتا ہے اللہ اس سے اور آگے کا جواب دیتا ہے کہ تم تو اتنا ہی سوچ رہے ہو. جیسے پیچھے کہا نا کہ کہتا میرا جسم کیسے جمع کیا جائے گا، ارے تمہارے انگلی کے پوروں کو بھی جمع کر لیں گے. تو اللہ اور 2 قدم آگے بڑھ کر جواب دیتا کہ یہ اور اس میں ایڈ کر لو تب بھی ہم ایسا کر دیں گے. تو کہا کہ انسان کہتا ہے کہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، میں ہڈیاں ہو جاؤں گا، کیسے پھر مجھے دوبارہ کیسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. اے نبی ان سے کہو تم ہڈیاں پتھر ہو جاؤ، ہڈی تو الگ بات ہے، تم پتھر میں تبدیل ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ. انسان ہو تم لوہا بن جاؤ. قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز اگر تمہارے دماغوں میں ہو تو وہ بن جاؤ. اللہ نے آگے کا جواب دیا. ابھی یہ صرف ہڈیوں کی بات کر رہا ہے کہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، کیسے جمع کیا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں تمہاری بکھر جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا تمہارے دماغوں میں تمہارے دل میں اس سے بڑی چیز بھی کوئی ناممکن ہو تو وہ بن جاؤ. اور پھر پوچھیں یہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر کون قادر ہے؟ تو کہو ان سے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. کسی چیز کا پہلی بار بنانا، پہلی بار وجود میں لانا یہ سخت ہوتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن انسانی اعتبار سے اگر ہم سوچیں، اور اللہ رب العالمین نے انسانی مثالوں سے ہی لوگوں کو سمجھایا، ان کے ذہن پر کے معیار پر اتر کر کئی مرتبہ، تو کسی چیز کا پہلی مرتبہ وجود میں لانا یہ مشکل ہوتا ہے. اور کوئی چیز جب پہلی بار وجود میں آ جاتی ہے تو اس کی کاپی، اس کے باقی ایڈیشن یہ آسان ہوتے ہیں. پہلی بار کے لیے سائنسدانوں کو محنت کرنی ہوتی ہے، انجینئروں کو، مکینکوں کو محنت کرنی ہوتی ہے کہ اس چیز کو کیسے بنائیں، یہ پرزہ کہاں لگے گا، یہ چیز کہاں لگے گی. اس پر تجربہ ہوتا ہے کئی سال، پھر اسے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، پھر اس کی کاپی کرنا وہ آسان ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے جب اللہ سمجھاتا ہے کہ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، عدم میں تھے تم، تو اللہ نے عدم سے تمہیں وجود بخش دیا. تم نہ تھے، اللہ نے ہاں میں کر دیا، وجود بخش دیا. آدم سے تمہیں اللہ وجود میں لے آیا. تو جب پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا تو بتاؤ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ ایک بار تمہیں وہ پیدا کر چکا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اے نبی ان سے کہو قل الذی فطرکم اول مرہ، ان سے کہو وہی اللہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تم کو دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. پھر یہ سر ہلاتے ہوئے کہیں گے تنزیہ طور پر، اچھا یہ قیامت آئے گی کب؟ یہ قیامت آئے گی کب؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. بالکل. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں. یہ دور دیکھ رہے ہیں کا مطلب یعنی یہ اس کو محال سمجھ رہے ہیں، ناممکن سمجھ رہے ہیں، اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. قریب کیوں کہا اللہ رب العالمین نے قیامت کو جگہ جگہ؟ اس وجہ سے کل ما آت ہوا فہو قریب، کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا آنا یقینی ہے، لا محالہ، وہ یقینی طور پر آ کر رہے گی. اس وجہ سے اس کو قریب سے تعمیر کیا جاتا ہے
کہ یہ چیز کیونکہ آنی ہی ہے تو قیامت کا آنا کیونکہ یقینی ہے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قیامت کو قریب سے تعبیر کیا کہ یہ تو قریب ہے، آنے والی ہے، کتنے دن رہے گی یہ دنیا، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن کے وسوسوں کو، ان کے ذہن میں جو چیزیں اٹھ رہی تھی کہ محال ہے ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم ہڈی ہو جائیں گے، گوشت پوشت ختم ہو جائے گا، اللہ ہم کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ رب العالمین نے ان کی اس چیز کو، اس وسوسے کو ختم کیا اور فرمایا تمہارے ذہن میں تو صرف یہ ہے کہ تم ہڈی ہو جاؤ گے، اللہ نے فرمایا اگر تم پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا تمہارے دل و دماغ میں اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہو وہ سوچ لو، وہ تم بن جاؤ، تب بھی ہم تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تمہارا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، تو وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور یوم آخرت میں وہ تم کو پیدا دوبارہ فرمائے گا، ایک میدان میں جمع کرے گا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آخرت کے وقوع کے آخرت کے یوم آخرت کے تعلق سے ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ دن جو ہے ہونے والا ہے کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آخرت پر ایمان کو ہمارے مضبوط فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور آخرت والے دن اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے، مرنے کے بعد کی مشکلات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تمام اہل ایمان کو، تمام موحدین کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔